الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ابتداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے کی برکت کو سن سماعت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص میری ذات پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر 10 اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہو، ایک ایک درود کے بدلے میں 10 گنا برکات اس کو زیادہ ملتی ہیں اور اس کا اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ شان نزول لے کر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم بطور خاص کسی ایک آیت مبارکہ اور اس سے متعلق احادیث طیبہ، روایات اور مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، اس سے مسلم عقیدہ، اس کو ہم سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اس رب عز و جل کا بے مثل کلام ہے، اور وہ رب کون؟ جو اکیلا معبود، تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ وہی تمام جہانوں کو پالنے والا اور پوری کائنات کے نظام کو مربوط ترین انداز میں چلانے والا ہے۔ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی حقیقی طور پر اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جسے جس چیز سے چاہے محروم کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہے ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اس نے اپنا یہ کلام رسولوں کے سردار، دو عالم کے تاجدار، حبیب بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں، اور شرک و کفر اور اس کی نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں۔ لوگوں کو کفر و شرک اور گناہوں کی تاریک راستوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کے روشن اور مستقیم راستے کی طرف ہدایت دیں، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی کی راہیں آسان فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو عظمت و شان والا قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث مبارک ہم سنتے ہیں کہ اس قرآن سے دل لگانے، اس قرآن کو پڑھنے، اس قرآن کو سمجھنے، اس قرآن کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کتنی کثیر خیر کثیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ یہاں قرآن کے بھی مرتبے اور مقام کو واضح کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ میں ان کو جو قرآن مجید فرقان حمید کی وجہ سے وہ مجھ سے سوال نہیں کرتے، قرآن میں مشغول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ ان کی حاجتیں، ان کی مرادیں
پوری فرماتا ہے۔ مجھے آپ کو ضرور چاہیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، قرآن پاک سے دل لگائیں، قرآن مجید فرقان حمید کثرت سے اس کو پڑھیں بھی، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، آج کا ہمارا اس سلسلے کا موضوع وہ ہے وسیلہ۔ وسیلے کا مطلب یعنی اللہ کے حضور کسی ایسی چیز کو پیش کرنا جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پہنچا دے، اللہ کا قرب ہمیں دلا دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا، سوال کرنا، اور وہ وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وسیلے کی برکت سے ہماری اس التجا کو پورا فرما دے۔ آئیے آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ وسیلے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ وسیلہ یہ کیا ہے؟ وسیلہ کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، وہ وسیلہ ہے، وہ ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت چاہے فرض ہو یا نفل ہو، ان کی ادائیگی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرو، اور اگر تقویٰ سے مراد فرائض اور واجبات کی ادائیگی ہو اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا مراد لیا جائے، اور وسیلہ تلاش کرنے سے مطلقاً ہر وہ چیز جو اللہ تعالی کے قرب کے حصول کا سبب بنے یہ مراد لی جائے تو بھی درست ہے۔ یعنی ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے۔ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء اعظام سے محبت، صدقات کی ادائیگی، اللہ کے محبوب بندوں کی زیارت، دعا کی کثرت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور بکثرت ذکر اللہ میں مشغول رہنا وغیرہ اسی عموم میں شامل ہے۔ اب معنی یہ ہوا اس آیت مبارکہ کا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ میں قریب کر دے اسے لازم پکڑ لو، اور جو بارگاہ الہی سے دور کرے اسے چھوڑ دو۔ تو وسیلہ جو اللہ کے قریب کر دے، اللہ کے قرب میں پہنچا دے۔ دیکھیے وسیلہ عمومی طور پر جو وسیلے کے بارے میں مسلمانوں کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک و مختار رب عز و جل ہے، وہی دعا فرمانے والا ہے، جب تک وہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چیزوں کو اور ایسے ذکر کو اور ایسے اعمال کو اللہ پسند فرماتا ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری ان التجاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو وسیلے میں آج ہم دنیا کے اندر کسی نہ کسی جگہ جاتے ہیں تو گاڑی ذریعہ اور وسیلہ بن جاتی ہے۔ ہم نیچے کی بلڈنگ سے اوپر جاتے ہیں تو کبھی لفٹ کے ذریعے جاتے ہیں، کبھی سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ ذریعہ اور وسیلہ بنا ہمارے اس مقام تک پہنچنے کے لیے۔ تو وسیلہ کہتے ہیں کوئی ذریعہ، کوئی واسطہ بیچ میں آ جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بننے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہنے کا بھی وسیلہ، ذریعہ ایسی چیزیں بن جاتی ہیں، چاہے وہ اعمال ہو، چاہے وہ کوئی ذات ہو، یا کوئی ایسا مبارک مقام ہو، جگہ ہو جو اللہ کی بارگاہ میں بڑی پسندیدہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہماری دعاؤں اور التجاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جیسے چاہے عطا فرما دے، جب چاہے، جو چاہے، جس کے لیے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ لیکن اللہ خود ہی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ،
اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف پہنچنے کا کوئی ذریعہ ڈھونڈو، کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید میں خود وسیلے کا واضح طور پر حکم ارشاد فرمائے۔ اب وہ اعمال بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ذات بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ عز و جل نے اس کی توبہ قبول کی، اور بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اب وہ کلمات کون سے تھے؟ اپنی دعا میں یہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک حدیث مبارک بھی سماعت کرتے جائیں تو انشاءاللہ ہمارے اس موضوع کا خلاصہ بالکل دلیل کے ساتھ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک یعنی وہ پریشان رہے، دعا مانگتے رہے، تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما، اے میرے رب عز و جل، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی تو انہیں پیدا نہیں کیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی، یعنی میری تخلیق کی گئی، میرے اندر روح ڈالی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، میں نے عرش کے پایوں پر کیا لکھا ہوا پایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے جان لیا تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کروں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ اللہ اکبر، اگر وہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا۔ یہ روایت ہمیں کس چیز کو واضح طور پر بیان فرما رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت اللہ کے حضور وسیلہ پیش کیا نبی کریم علیہ السلام کا کہ جب حضور علیہ السلام ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے، آپ کی تخلیق نہیں ہوئی، آپ پیدا نہیں ہوئے، ابھی صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آپ اپنی اس اجتہادی خطا کی اللہ سے معافی مانگ رہے، ایک طویل عرصے تک دعا کرتے رہے، اور پھر حضور کا وسیلہ دے کر انہوں نے دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب سے وہ کلمات سیکھ لیے۔ قربان جائے، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہو رہی ہے، تو میرے اور آپ کے پیارے نبی خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے وسیلے سے ان کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا۔ اب چاہے حضور السلام کا وسیلہ دیا جائے، کسی صحابی کا دیا جائے، کسی ولی کا دیا جائے، کسی مقدس مقام کا وسیلہ اللہ کے حضور دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ان مبارک چیزوں کی وجہ سے، ان مبارک ہستیوں کی وجہ سے، اور اگر کوئی اعمال کا وسیلہ دے کر پیش کرتا ہے اللہ کے حضور، تو اللہ مبارک ان اعمال کی وجہ سے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس کا بھی حدیث پاک میں تفصیل سے اس کا تذکرہ اور ذکر موجود ہے۔ تو وسیلہ، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بزرگ ہستیاں ہیں،
یہ مبارک مقام ہے، یہ مبارک چیزیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن جاتی ہیں، اور وہ چاہے کوئی بھی اس طرح کی مبارک شے ہے۔ آپ حرم شریف جاتے ہیں، جگہ جگہ کہا گیا یہ مقبولیت کی جگہ ہے، یہ مقبولیت کی جگہ ہے، یہاں دعا قبول ہوتی ہے، یہاں یہ فضیلت مل جاتی ہے، یہ بڑی قرب والی جگہ ہے۔ قرآن میں فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا، حضرت مریم کے محراب کو کہا گیا کہ یہاں زکریا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اپنے رب سے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں بیٹے کی بشارت عطا فرما دی، انہیں بیٹے کی بشارت عطا فرما دی۔ تفصیل سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ آل عمران میں یہ واقعہ بھی موجود ہے۔ تو اللہ کے حضور کسی چیز کا وسیلہ دینا بالکل یہ جائز ہے اور شرعن اس میں کوئی کسی طرح کا حرج نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو چند احادیث طیبہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے، کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے تھے، وسیلے سے سوال کرتے تھے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تجھ سے مانگتے تھے تو تو ہمیں بارشیں عطا فرماتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اے اللہ ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، مولا ہمیں بارش عطا فرما۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جائے وہ بھی ٹھیک ہے، حضور کی قرابت داروں کے وسیلے سے دعا مانگی جائے وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ اور حدیث پاک مدینہ منورہ میں کہہ پڑا، یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس کی شکایت کی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف غور کرو اور اس کے اوپر چھت میں ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، فرماتے تو ہم پر اتنی بارش برسی کہ چارہ اگ گیا اور اونٹ موٹے ہو گئے۔ اللہ اکبر، اونٹ موٹے ہو گئے حتیٰ کہ چربی سے گویا کہ پھٹ پڑے، اور اس سال کا نام عام الفتق یعنی پھٹن کا سال رکھا گیا۔ اتنی بارش عطا کی گئی۔ وسیلہ کس چیز کو بنایا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک حجرے کے اندر آپ کا جو روزہ مبارک، جو حجرہ مبارک، چونکہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حجرہ مبارکہ تھا، وہی آپ کا مدفن بنا، اور وہ اسی روزہ مبارکہ کی آج ہم مواجہ شریف پر پہنچ کر زیارت کرتے ہیں۔ اللہ کریم بار بار ہمیں یہ حاضریاں عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اس کے اور چھت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اور آسمان کے درمیان بیچ میں چھت حائل نہ ہو، کچھ ایسا سوراخ، کچھ ایسا طاق بنا دیا جائے۔ جب آسمان نے قبر مبارک کی زیارت کی ہے تو پھر آسمان بھی برس پڑا ہے اور ایسی بارش ملی کہ لوگوں کا قید جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ، یہ حضور کے مبارک قبر کا وسیلہ بنایا گیا۔ بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے خود وسیلے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ کیا ارشاد فرمائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعا کا طالب ہوا تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے حضور دعا مانگو۔ کیسے دعا مانگنی ہے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فیہ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی ہے تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ ان کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ان کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما۔
اور یہاں دوسری روایات میں یہ بیان ہے کہ حضور اسلام نے یہ تعلیم دی، وہ صحابی وہاں گئے، دیگر صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے، وہ وہاں گئے، انہوں نے اس عمل کے مطابق وہ نماز پڑھی اور دعا مانگی ہے، کہتے ہیں وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی آنکھوں کو روشن فرما دیا ہے، ان کی آنکھوں کو روشن فرما دیا۔ اگر حضور چاہتے تو ویسے ہی اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے، اللہ ان کی آنکھوں کو روشن فرما دیتا، کیونکہ اس طرح کے بھی واقعات روایات میں موجود ہیں۔ کسی کی جنگ میں آنکھ نکلتی ہے، حضور ہاتھ مبارک لگاتے ہیں، آنکھ صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ وظیفہ عطا فرما دیا کہ قیامت تک وہ حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگتے رہے اور اللہ ان کی حاجتیں انشاءاللہ پوری کرتا رہے گا۔ اور یہاں ایک بات سمجھنی ہے کہ حدیث مبارک میں جو الفاظ ہیں، اس دعا میں ان الفاظ کو یا محمد جو آئے ان کی جگہ پر ہمیں یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح کے کلمات، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اس طرح کے کلمات ہم اس مقام پر جو گئے وہ ادا کریں گے جہاں حدیث مبارک میں یا محمد فرمایا گیا، اس کی جگہ یا رسول اللہ، یہ کلمات ان کو جو ہے وہ ہم دعا کے اندر بیان کریں گے۔ مدنی پنج سورہ امیر اہل سنت کی یہ بہت پیاری کتاب ہے، کئی وظائف اس میں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کئی نوافل کا بھی تذکرہ اس میں ہے، اور اس میں نماز حاجت، صلاۃ حاجت کا بھی ذکر ہے، اور یہ صلاۃ حاجت ہی ہے کہ جس میں آدمی نماز پڑھ کر دعا اللہ کے حضور مانگتا ہے، اور وہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ حضور کے وسیلے سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ ہے وسیلہ، کسی بارگاہ میں پہنچنا اور وہ بارگاہ ان کے لیے وسیلہ بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ وسیلے کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ایک دوسری آیت مبارکہ ہے، سماعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ارشاد فرمایا اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے اور اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ یہ آیت مبارکہ کیا ہمیں درس دے رہی ہے؟ کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ ظلم کر لیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائیں۔ کون سا ظلم ہے؟ ظلم گناہ کر لیے، اللہ کی کوئی نافرمانی کر لی، گناہ کے کام کر لیے، آپ آ جائیں بارگاہ رسالت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں اور یہاں آ کر معافی مانگیں اور رسول اللہ سفارش فرما دیں، رسول اللہ شفاعت فرما دیں، اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا وہ پائیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ یہ بارگاہ، یہ وہ کریم کی بارگاہ، گویا کہ یہ رب کی بارگاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں کی رضا وہ رب کی رضا ہے، یہاں کی حاضری رب کریم کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ یہاں آئیں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے عرض کریں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش فرما دیں، تو ان لوگوں پر اللہ عز و جل کی رحمت اور مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور
اس پاک بارگاہ میں آ کر وہ خود گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں بندوں کو حکم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ علیم ہے، علم والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو چھوٹی سی چھوٹی آواز، چھوٹی سی چھوٹی چیز جو اگر کسی آلے میں بھی اگر نہ آئے، خوردبین کے ذریعے بھی سے نہ دیکھی جائے، اللہ تعالیٰ اس باریک سے باریک ذرات سے بھی واقف ہے۔ اللہ کریم ایسا سمیع ہے، سننے والا، کہ پس سے پس، ہلکی سے ہلکی آواز تو آواز، دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے معافی کا جو طریقہ ہے، فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ لوگ ظلم کر بیٹھے، اے محبوب آپ کے پاس آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار فرما دے۔ اچھا، جو تو حضور کی ظاہری زندگی میں آتے رہے سو آتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارشیں طلب کی ہوں، آپ سے عرض گزاری کی ہو، وہ تو ایک جدا ہے۔ لیکن یہاں میں ایک روایت آپ کو ایسی عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا، حضور کی قبر مبارک پر حاضر ہوا، اور روضہ انور قبر مبارک کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آخر تک۔ میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ عز و جل سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے۔ قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے کہ عربی تجھے بخش دیا گیا ہے، تجھے بخش دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، اور فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو فرمایا جو وہاں سے ہو، جو رب کی بارگاہ سے ہونا ہے وہ یہی آ کے ہونا ہے، اور فرمایا جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گویا کہ نہ آیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شفیع نہ مانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں آتا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے بھی دور ہے، وہ رب عز و جل کی بارگاہ سے بھی وہ شخص وہ دور ہے۔ فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہم سماعت کر رہے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے وسیلے پیش کرنا، چاہے وہ کسی ذات کا وسیلہ ہو، اللہ کے نبیوں کا وسیلہ ہو، اللہ کے اولیاء اعظام کا وسیلہ ہو، یا کوئی مقدس جگہ ہو، مقام ہو، اس کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ قرآن پاک میں مقام ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ یہ وہ مقام ابراہیم جہاں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک نقش ہو گئے تھے، اس پتھر پر پاؤں مبارک کے آپ کے جو گئے وہ نشان آ گئے،
یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہو رہی ہے، محبوب جگہ ہو رہی ہے، جہاں اللہ کے نبی کے صرف پاؤں آئے ہوں وہ اتنی مقبول اور محبوب ہے، اور جہاں اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہوں، اور وہ جگہ جہاں امام الانبیاء سید الانبیاء وہ آرام فرما رہے ہوں، بتائیے کہ وہ جگہ کس قدر اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں وہ کتنی مقبولیت کی مقام اور مقبولیت کی جگہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جائیں، علماء نے لکھا ہے، واضح طور پر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مجلس کے جو آداب تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے لیے خاص نہیں تھے کہ زندگی تک حکم تھے، اس کے بعد ختم ہو گئے۔ بادشاہ ابو جعفر منصور نے امام مالک رحمت اللہ تعالی سے مسجد نبوی شریف میں مناظرہ کیا۔ دوران مناظرہ اس بادشاہ کی آواز کچھ بلند ہوئی تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، اس مسجد میں آواز اونچی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو۔ اور دوسری جماعت کی تعریف فرمائی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں۔ اور ایک قوم کی مذمت کی ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، یہاں پہ ان کی مذمت بیان کی ہے۔ فرمایا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی حرمت اب بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تھی۔ یہ سن کر ابو جعفر منصور بادشاہ وہ خاموش ہو گیا، اور پھر دریافت کیا، اے ابو عبداللہ، یعنی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگو یا رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو کر میں دعا کروں؟ فرمایا تم کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرتے ہو، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے اور تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کے بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، بلکہ تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور حضور کے روزے مبارکہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے حضور دعائیں مانگو۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ بات یاد رکھیں، دعا اللہ ہی قبول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دعا قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن کئی چیزیں جو بیان کی گئی ہیں ایسے وسیلے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کہ اللہ ان کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو جلد قبول فرما لیتا ہے۔ ایک اور روایت بڑی مشہور روایت ہے کہ کچھ افراد جو گئے وہ غار میں پھنس گئے، اب غار سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں تھی، تو آپس میں انہوں نے مشاورت کی کہ ہم کوئی اللہ کی بارگاہ میں اپنے اچھے عمل پیش کر کے دعا کریں، اللہ اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ انہوں نے پھر دعا کی اور وہ دعا مانگی، اس میں ایک دعا انہوں نے اپنے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اپنے ماں باپ سے کی گئی نیکی، ماں باپ سے کی گئی صلہ رحمی، ماں باپ کی گئی خدمت، اس خدمت کو اللہ کے حضور پیش کر کے انہوں نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ بقیہ نے بھی اپنے اعمال کو اللہ کے حضور پیش کیا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگی۔ تو چاہے کوئی عمل ہو، وہ نماز بھی ہو سکتی، وہ صدقہ بھی ہو سکتی، وہ خیرات بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا کوئی اور عمل، تلاوت کلام پاک کرنا، اللہ سے دعا ہی کثرت سے مانگنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا فرما دیتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں آدمی کو پہنچا دیتی ہیں۔ الحمدللہ۔ اور ہاں جی ہاں، بزرگان دین کے مزارات ہوں، اولیاء کرام کے مزارات ہوں، الحمدللہ ہم ربیع الثانی شریف میں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی 11ویں شریف بڑی شوق ذوق سے منائی جاتی ہے، آپ کے لیے اصال ثواب ہوتے ہیں، آپ کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی ہیں، اور اس شاک آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضروں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان بزرگوں سے کیا ملتا ہے؟ آپ دیکھیں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ جن کے لاکھوں کے حساب سے مقتدی ہیں، آپ پیشوا ہیں، امام ہیں، چاروں ائمہ میں سے ایک امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے جب کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے میں امام
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر چلا جاتا ہوں، وہاں نماز پڑھتا ہوں، وہ دعا مانگتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں۔ ابھی میں وہاں سے اٹھتا نہیں ہوں، میری حاجت اللہ پوری فرما دیتا ہے، دعا اللہ نہیں قبول فرمانی ہے، لیکن یہ ذریعے بن جاتے ہیں، یہ وسیلے بن جاتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں جو پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کا قرب جو حاصل کیے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ہمارا اولیاء صالحین سے یہ حسن ظن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس قدر مقام، عزت، رفعت دنیا میں ہی ان کی شان کو یہ واضح کر دیا، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتوں کو ڈال دیا گیا۔ یہ ایسی جگہ ہوتی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول اور محبوب ہوتی ہیں، تو ان کے وسیلوں سے بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ان اعتقاد پر، ان عقائد پر استقامت عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث مبارک کی صحیح معنوں میں تشریحات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی آرزو ہے، یہ ایک پیغام ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا ایک مدنی ماحول ہے جس کی کوشش یہی ہے گھر گھر سنتوں کا پیغام پہنچ جائے، جس کی کوشش یہی ہے گھر گھر قرآن کی تعلیم عام ہو جائے، نبی کریم علیہ السلام کی محبتیں عام ہو جائیں، حضور کی محبتوں کے چراغ عام ہو جائیں، سینوں میں حضور کی محبتیں داخل ہو جائیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن کر، آپ کے فرما بردار بن کر، آپ کے صحیح معنوں میں متبع اتباع کرنے والے بن کر ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔ جمعرات کو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ براہ راست کسی ایک مقام سے یہ اجتماع نشر کیا جاتا ہے، آپ اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ شہر شہر یہ اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ جس شہر میں رہتے ہیں، آپ کا جو علاقہ ہے، آپ اپنے قریبی ہی مدنی مرکز میں یا جس مقام پر دعوت اسلامی کا یہ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، آپ ضرور اس میں شرکت کی نیت کیجیے۔ الحمدللہ یہ اجتماع بھی ایک ایسی بابرکت جگہ ہے، اتنے لوگوں کا جمع ہونا، اللہ سے مانگنا، معافی مانگنا، استغفار کرنا، یہ بڑی مقبولیت والی جگہ ہیں، مقبولیت والے مقام ہوتے ہیں۔ نہ جانے کس کی دعا، کس کی توبہ، کسی کا استغفار، کسی کا ذکر، کسی کا درود اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جائے کہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔